آج ہر شخص چاہتا ہے. دیکھیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، کبھی کبھار دل چاہتا ہے ان سب کو میں کتاب میں لکھوں. جتنے واقعات آتے ہیں بہت سبق آمیز واقعات ہیں. کتنے نوجوان میرے پاس آ چکے ہیں جو خودکشی کرنے جا رہے تھے، پھر ان کو خیال ہوا، کسی نے روک لیا، بعد میں ہسٹری چیک کی، پتا چلا کہ بھائی ان کی خواہش تھی کروڑپتی بننا، اور چند دنوں میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جو پیسہ جتنا تھا وہ بھی گنوا دی. ہمیں ایسے تو یوٹیوب پہ لوگ نظر آئیں گے جو چند دنوں میں کروڑپتی بن گئے، وہ پھر آ کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے، دیکھو میں نے اسٹرگل کی، دیکھو میں نے محنت کی، آج میں نے یہ کیا، آج میرے پاس اتنا پیسہ. اور بھائی یہ کبھی بھی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کووڈ کے دنوں میں نا ڈاکٹر لوگ کہتے تھے نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں، تو ان دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ ہم نے تو فاصلہ رکھا تھا پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا، ہم نے تو احتیاط کی تھی پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا. تو لوگ میرے پاس وہ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا، اس کا مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے، وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سے لوگوں نے احتیاط کی ٹرک کے نیچے آ گئے، ٹھیک ہے نا، مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان، کراچی کے لڑکے تھے نا، ان میں نے بیان کیا یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے، گٹکا بھی کھاتے ہیں اور چین اسموکر ہے، دے تناتن سگریٹ بھی پیتے ہیں، گٹکا وہ کھاتے ہیں، نسوار وہ کھاتے ہیں، پان وہ کھاتے ہیں، اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر اور گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے ہیں. وہ 1% ہوں گے، 99% انتقال کر چکے ہوں گے، 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے، دو چار لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کی بنیاد رکھی جاتی. تو دولت کمانے، جو میں بتا رہا تھا نا خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اچانک مالدار بننے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑپتی، فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اسٹریس میں جاتے ہیں. بھائی کمپرومائز کر لو، اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو، کما لو ٹھیک ہے، نہیں کر کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی کہ یار تو جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ، دونوں الحمدللہ نہیں کی، ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس کہاں آئے ہوتے، تو اخبار میں آئے ہوئے ہوتے وہ لوگ، وہ پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو آج نوجوانوں میں کیا ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، نہیں کما پاتے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے، اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا، تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے، یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون، ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے میں خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے، جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے، مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے، مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا؟ تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات، یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے
دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیتے. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرولک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, لمبی لمبی کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے, تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. غلام بنے ہوئے آج ہم خواہشات کے. کتنے کیسز آتے ہیں نا, شوہر مالدار تھا, ذرا سا غریب ہو گیا, بیگم بھاگ گئی, خلا لے لیے, برداشت ہی نہیں ہو رہا. بیگم میں تھوڑا سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بھائی شوہر کو چاہیے گزارا چلا یار, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے نہ. وہ ڈپریشن میں چلا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میں لڑکا تھا نوجوان, میں بہت ٹینشن میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میری شادی 1 سال ہو گئی ہے لیکن مجھے بیوی پسند نہیں ہے. 1 سال ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا, مگر مجھے اپنی وائف پسند نہیں. تو میں نے کہا کیا 1 سال چھوڑو یار, سب کو تھوڑی پسند ہوتی ہے, کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے, کسی کو درمیانی مل جاتی ہے, اور سال ہو گیا, بچہ ہو گیا, اب تم کہہ رہے ہو. خیر میں نے تو پھر اس کو وہی فسادیوں والا مشورہ دیا کہ ایک اور کر لو, لیکن یہ کہ ابھی میں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, یہاں وہ والے مشورے نہیں دوں گا میں. لیکن وہ اتنی ڈپریشن میں, اتنی اسٹریس میں, بھائی اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا کو خواہشات کی جگہ سمجھتے ہو. میں نے کہا یار کل تمہاری بہن بیٹی ہو اور بہنوں ہی 1 سال کے بعد بولے مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آ رہی, اور طلاق دے کے گھر بٹھا دے, کیا گزرے گی باپ کے اوپر؟ آج کل طلاق یافتہ لڑکیوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ گزارا چلاؤ بھائی نہ. تو جب ہر آدمی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات یہاں ہی پوری کرنی ہے, تو یہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لے, اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بنا رہے. یہ خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. ایک خواہش پوری ہوگی وہ 10 انڈے بچے پیدا کر کے جائے گی, اور پھر وہ جب پوری کریں گے تو وہ 100 خواہشات جنم دے کے جا رہی ہو. آپ اپنے حکمرانوں سے آپ اندازہ لگا لو, کتنی دولت. کبھی آپ نے ایک کسی ارب پتی کو دیکھا جو کرپشن کر کے ارب پتی بناؤ, اور ارب پتی بننے کے بعد کرپشن سے توبہ کر لیا اس نے؟ وہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ یار چونکہ میں نے چوری سے کمایا لیکن اب کما لیا نا, چلو اب چوری سے توبہ کر لو. کوئی ایک دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے بھائی, کیونکہ دل پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کیا کھا لے گا, کیا پہن لے گا, کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ بھائی تھوڑا سا دوسرا رخ بھی ہے, مادہ پرست بننے کی کوشش نہ کرو. نماز دی ہمیں, رات کو نیند قربان کرنی ہے, پھر دوپہر کو کاروبار چھوڑنا ہے, پھر عصر میں کام چھوڑنا ہے, پھر مغرب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں حاضری, پھر عشاء میں بار بار. تو جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون رہتا ہے, اور جو یہ قربانیاں نہیں دیتے ان کی زندگی سے بھی سکون نکلتا ہے اور ان کے گھروں سے بھی سکون نکلتا ہے. میرے پاس جو گھروں میں زیادہ تر بے سکونی کے کیسز آتے ہیں وہ ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جن کے پاس سکون کی تمام چیزیں میسر ہیں. ماں باپ نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے, ان سے قربانیاں دلوائی نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جن قربانیوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان بچوں کو پھر ماں باپ بھی برے لگیں, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پالنا بھی یہ خواہشات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ اب بوڑھے باپ سے آپ کو فائدہ تو کچھ ہے نہیں, بوڑھی ماں اور باپ سے. تبھی تو گوروں نے کیا کیا, ابا 60 سال ہوتے ہی اولڈ ہاؤس ان کا مقدر ہے. وہ کہتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرنے میں کباب میں جو اس زندگی کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہے, گورا کہتا ہے وہ ہمارے ابا اور ہماری اماں ہے. تبھی گوروں نے ابا اور اماں کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں, بول لینا آپ لوگ, اولڈ ہاؤس رکھے ہیں. کہتے ہیں یار جب ہم پیدا لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ کباب میں ہڈی کھانسیں گے, کیا کریں گے ہمارے. وہ نچوڑنا تھا وہ تو نچوڑ لیا نا بچپن میں ابا اماں کو اس نے. تو ماں باپ کو بھی وہی رکھے گا بڑھاپے میں جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا, وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ قربانی دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 10 سال سے ابا کو لقوا ہوا ہے, کوما میں گئے ہوئے ابا سوری, اور 10 سال ہو گئے وہ بیڈ پہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ جب ہی ہے جب آپ اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے, ان سے روزے رکھوائیں گے, ان سے تلاوت کروائیں گے, ان سے نماز ٹائم پہ پڑھوائیں گے, اور پھر ان سے اپنی خدمت بھی کروائیں گے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے آپ ابھی سے اپنی خدمت لیں تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کر کر کے بچے کو بگاڑ دیتے ہیں,
وہ بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کی خدمت نہیں کرے گا، وہ چاہے گا جو چیز بھی میری خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال۔ تو اس رمضان میں اب کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ایک ڈائری لے کے نا جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ تمام گناہوں کی ایک فہرست بنائے۔ بھائی میں یہ بھی غلط کرتا ہوں، میں یہ بھی غلط کرتا ہوں، میں یہ بھی غلط کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، بھائی میں یہ غلط کرتا ہوں، یہ نشہ ہے، تو میں نے اس رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے۔ میں شراب پیتا ہوں، یہ غلط ہے، میں نے رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے۔ اور میں تو مشورہ دیتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑو، حرام نہیں ہے لیکن کوئی حلال طیب بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا، جو سگریٹ پینے والے ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سگریٹ پی کے سکون ملتا ہے۔ ہم بے سکونی میں ہوتے ہیں، جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولے نا آپ لوگ، بے سکونی میں ہوتے ہیں، جب پیتے ہیں تو سکون میں آ جاتا ہے۔ بھائی وہ بے سکونی میں ہوتے ہی اس لیے ہو کہ پیتے ہو، نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا، وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن چی کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں، اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب پینی چاہیے، تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں، جن کو عادت ہی نہیں ہے، وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے۔ بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو، پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے، اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے۔ تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے، لیکن ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں، کوئی منرلز مل رہے ہیں، کوئی انرجی مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ۔ اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کینسر پیدا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ یوں کرتی ہے، اتنی بیماریاں اس کے اندر۔ وہ ایک چٹکلا ہے، کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا، اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے۔ تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے، پاکستانی تھا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو فوراً واپس کرتا ہے، کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی، تو یہ والی واپس لے لے، مجھے کون سی چاہیے؟ کینسر والی دے دے تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولے موقع ہے، جان چھوڑ جائے گی۔ آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ، بس ٹینشن، خواہشات کے خلاف، تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی، نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا، جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا، جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا۔ اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو۔ تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں، کسی بھی عنوان سے ہو، نیکوٹین ہو، اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، چائے، پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ پھر دوسری چیز، اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے، بھائی ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا۔ دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، پھوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے کہ بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی، یہ میری، آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں، اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنا رہا ہے، بے شک 10 منٹ کے لیے ہو، 15 منٹ کے لیے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے۔ آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ رمضان ہے، اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے، مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میڈیا ہے اس پہ بےہودگی، بے حیائی، جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے، آپ جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے، آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا ہے۔ دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے، ایک حرام۔ حلال صرف بیوی ہے، آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال، بولے نا بھائی زبان، کسی بھی طرح سے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا، یہ اسلام میں اللیگل۔ اللہ نے الا علی ازواجہم آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے، تبھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد۔ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، انسانوں میں نکاح ہوتا ہے۔
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ نیت کرنی ہے آپ۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا دنیا میں، اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں، ان میں سب سے جو برائی ہے نا، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ ہے کم ہمتی، سستی، کاہلی اور کم ہمتی۔ کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہو نہیں پاتا۔ وہی وجہ ہے، کم ہمتی کی وجہ بھی ہے خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھا کریں، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم خوراک پہ کنٹرول کریں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں، نہیں ہوتا ان سے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے، ہم اس پہ کنٹرول کریں، نہیں ہو پاتا ان سے۔ تو آپ رمضان میں کم ہمتی کے بجائے آپ نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ ہمت۔ اتنی بڑی قربانی اللہ، آپ خود سوچیں نا کہ کیا عام دنوں میں آپ کے لیے